جب نے کائنات بنائی، اور میرے نبی نے فرمایا کائنات کے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اور یاسین کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ سامنے کوئی کھلوتا ہے، پہلے ایک اور حدیث جوڑو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرا اللہ نے میرے 10 نام بتایا، محمد، احمد، ماہی، ہاشم، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یاسین میرے نبی کا نام ہے۔ اور اب قرآن 1000 سال پہلے یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں، اگر کوئی سامنے کھڑا نہ ہو تو پھر عربی کا جملہ ہے انہ لمن المرسلین، وہ جو بعد چامنا ہے نا، وہ میرا رسول نہیں، وہ تو پہلے ہی کل ہوتا ہے۔ نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرافیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ سورج، نہ چند، نہ تارے، ایک ہستی موجود ہے، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ پھر مہر لگائی اعلیٰ صراط مستقیم، آپ بھی سیدھے راستے پر ہیں، جسے سیدھا راستہ چاہیے آپ کے آپ کا دامن پکڑ لے، آپ سیدھے راستے پر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کسی کو اللہ نے یہ خوشخبری نہیں سنی۔ یہ آیت میرے نبی کی شان ہے، سب سے بلند آیت۔ اب سب کی کوشش ہے کہ میاں صاحب کو ہم خوش ہونی بھی چاہیے، ساری دنیا سے کہتا میں نے راضی کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر، انہوں نے دوڑ لگا دی، جو دوڑے دوڑے آئے کہنے لگے ماں آ جا، اور دوڑ کے کیوں آئے؟ مجھے تمہیں بلایا ہے دیتا یا اللہ مالک بلاوے تو نوکر نستے آوے نا تو مالک راضی ہو جاتا ہے، میں اس واسطے دوڑ گیا کہ تو راضی ہو جاتا۔ یہ کلیم اللہ سے بات ہو گئی، اور اپنے حبیب کو کیا فرمانا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب آپ کو میں نے اتنا دینا ہے کہ آپ کو راضی کرنا ہے۔ اے اللہ میں مر جاؤں تو میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ کہاں سے لاؤ گے ایسی ہستی، کہاں سے لاؤ گے ایسا نبی، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول؟ شکر کرو ہم اس کی امت میں سے ہیں، ورنہ خدا کی قسم ہم بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، آئیے آپ نے دیکھیں خلائی لباس جو پہنتے ہیں، فوٹو تو دیکھیں، $1.25 ارب کا ایک لباس ہے۔ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، نیچے سے زمین کی کشش ہے، اوپر 280 من پریشر، اس پریشر اور اس کشش سے ہم چلتے ہیں۔ اگر یہ زمین 6 گنا بڑی ہوتی نا تو ہمارے کا چوہے کے برابر ہوتا۔ کیا میئرمنٹ کر کے لینے والا ہے، جب آدمی اس لباس میں 500 کلومیٹر کے اوپر جاتا ہے تو ہوا ہٹ جاتا ہے، ہوا ہٹتی ہے تو 280 من وزن ہٹتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر 280 من کو روکنے کا پریشر ہوتا ہے، تو جو ہی وہ اوپر جاتا ہے پریشر سے انسان کوٹی کوٹی ہو کے ہوا میں بکھر جاتا ہے، تو $1.25 ارب کا لباس بنتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو کرتے اور دھوتی میں اٹھایا، کرتے اور دھوتی میں، اور لکڑ کی جوتی میں، اور براق تو دنیا اسباب کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں براق استعمال کیا۔ مدینے مکے سے گدھے، خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا، اور مکے سے لے کر بیت المقدس پہنچا ہے۔ آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے، آسمان کا دروازہ مسجد اقصیٰ کے اوپر، وہاں براق کو چھوڑ دیا، اینے کے براق سے جا کے ٹکر کر دے گئے، نہ ہی جبریل نے آپ کو اٹھایا، نہ کندھوں پہ، نہ پروں پہ، نہ کمر پہ، نہیں 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 نہیں، میرے حبیب نے کسی دی لوڑ نہیں، میں آپ بلاؤں، آپ بلاؤں۔ اللہ کی خاص قدرت نازل ہوئی اور آپ خود یوں جا رہے ہیں فضا جبریل کے ساتھ اوپر ہیں، نورانی مخلوق ہے، قد اتنا بڑا ہے کہ سر عرش سے لگتا ہے، پاؤں زمین پہ لگتے ہیں۔ میرا نبی تو کوئی 6.25 فٹ کے قریب آپ کا قد تھا، تو آپ اسی کرتے، اسی چادر، اسی لکڑی والی جوتے کے ساتھ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کھڑے تھے استقبال کرنے، اور دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا 3 نبی کھلوتے سن استقبال کی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر یونس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام۔ اور میں نے پڑھا کہیں نہیں، مجھے خیال آتا ہے
کہ اس دن اللہ نے سارے فرشتوں کے سجدے رکوع تسبیح تلاوت معاف کر کے کہا ہوگا جاؤ میرے نبی کا دیدار کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، آج یہی تمہاری عبادت ہے۔ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک شخص ملے ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے سفید داڑھی ناف تک آئی، وہ نہیں اٹھے ویسے بیٹھے۔ تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم۔ ہمارے نبی چل کے گئے، کیا سبق دیا کہ بیٹا خاتم الانبیاء بھی ہو تو باپ کے پاؤں چھونے پڑے، یہ سبق دینا، کیونکہ آنے والے نسلوں کو تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ ماں باپ پرورش کر کے مر جاتے ہیں اور اولادیں باغی ہو کے ان کے سینوں میں خنجر پھونک دیتی ہیں۔ تو یہ سبق ابراہیم سے سکھوایا۔ سارے نبیوں نے کہا میرے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے۔ جب آپ قریب آئے تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، یعنی کہ میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ ویسے ان کو سینے سے لگا، ماتھا چوما۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا جب تم واپس جاؤ تو میری اپنی امت کو میرا سلام ہے، اپنی امت کو میرا سلام ہے۔ وہاں ایک بیت اللہ بھی تھا، اس کا طواف ہو رہا، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، سدرہ ایک درخت ہے پیڑ کا، وہ کائنات کی اینڈ ہے۔ اس سے آگے جبریل خود بولے یا رسول اللہ ایک اے دیکھو، کہتا ہوں میں اپنے کو لگا، اتنا بھی میں اٹھتے گیا نا تو میرا نشان بھی کوئی نہیں لگا، میں سواہ بن جاؤں، میرا پاسپورٹ ویزا اتنے ختم ہو گیا، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ اللہ نے ایک تخت اتارا، اس تخت پہ بٹھایا، تخت آپ کو لے کر اوپر گیا۔ آج خوشی میں ہم جمر نہیں مارتے، پنجاب میں پورے ملک میں ہے، آج جمر مارنے لگا، جھومنے لگا کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور پہلی بار یہ آ رہا ہے، کوئی اعتقاد آیا کوئی نہیں۔ عرش کے در کھلے اور میرے نبی کا پاؤں پڑا اور میرے رب نے پردے ہٹا کر کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑی شان میں کیا بیان کروں کہ خالق مالک رازق پیدا کرنے والا وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، ایک تھوڑی جی جھلک کا دکھا دے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ کسی نے واسطہ کام نہیں دیکھ سکتے، صرف جنت میں دیکھ سکو۔ اور آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی اللہ سے ضد کر دیا کرتے، کہنے کہ میری تو کبھی جرت نہ ہوتی اگر اللہ کہتا لن ترانی، تو آخر نہیں ایک باری کا دیکھنا ہے نہ، چلو ٹھیک ہے طرح شوق پورا کر دینا، میں ایک تجلی پہاڑ سے پا دینا، وہ ٹک گیا تو بھی ٹک جاؤں گا۔ تجلی آئی عرشوں سے اور کوئی لفظ نہیں میرے پاس اس کے لیے۔ تجلی کی کیا طاقت ہے وہ میں نبی کی حدیث سنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ عرش کے اوپر سے ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر زمین تک سب آسمان، جنت، دوزخ، سمندر، پہاڑ، جنگل، دریا، انسان جنات راکھ ہو جائیں گے، راکھ سواہ بن جائیں گے۔ اور معراج میں سارے پردے ہی اٹھے کھڑے ہیں، کیا شان ہے تمہارے نبی، کوئی اس کی نقل اتارو، اس کی غلامی میں آؤ۔ اقبال کی ساری شاعری میں انگریزی میں بھی شاعری پڑھی، اردو میں بھی پڑھی، فارسی میں بھی پڑھی، عربی میں بھی پڑھی۔ اقبال جیسا شاعر کسی ماں نے نہیں کیا، اور اس کے سارے شاعری کو میں جمع کروں تو ایک شعر میں پوری شاعری جمع ہے کہ محمد سے وفا تم میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو حرم تیرے، اس کا دامن پکڑو۔ موسیٰ تیار ہو جاؤ، ایک تجلی پڑی، فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ آئی جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کتنی دیر بے ہوش رہے، کتنے دن کتنے گھنٹے اللہ نے پتہ ہے، لیکن فلما افاقا، جس سے ہوش ہے سبحانک انی تبت الیک، میری توبہ ہوں میں نہیں مانگتا۔ تو یہاں سارے جلوے اور اچھا اور سنو، ساری کائنات پر ایک تجلی پڑے تو راکھ بن جائے،
اور پردے ہٹ گئے اور تجلیاں میرے نبی کے سینے پر ہیں، اور میرے نبی کہہ رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بات ہو رہی ہے یار، کمال اتنا بڑا سینہ ہے میرے نبی کا۔ اور پھر اگلی بات سنو، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دی، تو میں نے کی دیتا ہے فماذا جعلت لی، تو میرے واسطے نہیں تھا کچھ سپیشل ہوئے؟ تو میرے اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، پھر محبوب آپ کو وہ دے رہا ہوں جو نہ پہلے کسی کو دیا نہ آئندہ کسی کو دوں گا۔ کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ لا الہ الا اللہ پورا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہ یہ نہیں مٹے گا، یہ نہیں ہٹے گا۔ آدم کی نیم پلیٹ اتر گئی، یونس کی اتر گئی، یوشا کی اتر گئی، موسیٰ کی اتر گئی، ابراہیم کی اتر گئی، سب کی پلیٹیں اتر گئیں جب وہ دنیا سے گئے۔ جنہیں کوئی ریٹائر ہونا تھا پلیٹ تبدیل ہو جاتی۔ جب میرے حبیب تو اور میں جب جڑے ہیں تو قیامت کا دھماکہ بھی اس کو توڑ نہیں سکتا۔